اتر پردیش سرکار کی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے کہ اب کی عید میں بہت سارا خطرہ محسوس ہو رہا ہے بہرحال، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آفت، بہت بڑی بری خبر، دکھد خبر ہے جو کہ آج میں آپ تمامی حضرات کو بتانے والا ہوں۔ عید سے پہلے تمامی حضرات میرا یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں، سن لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزرا ہے اس طریقے سے ہم اور آپ سب اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے عید کی نماز جو بھی ٹائم دیا جائے تو کس طریقے سے ہم کو عید کی نماز ادا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سب انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بہت بری خبر ہے کہ ادھر تو الوداع کی جب نماز ہوئی تو الوداع کی نماز کو لے کر کے کافی ہنگامہ پورے پردیش میں، پوری ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر بین ہٹا دیے گئے۔ اس پہ بھی میں چرچا کروں گا، بات کروں گا آپ تمامی حضرات سے، لیکن عید کے ٹاپک پہ بہت خاص کچھ باتیں جو آپ تمامی حضرات کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ دل کی گہرائیوں سے میری اس گفتگو کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہی ہوگا، اس میں نقصان نہیں ہوگا آپ کو۔ اسی لیے تمامی حضرات سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں بلکہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، اور اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، مہمان بن کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹے کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب میں شیئر ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو پردھان منتری صاحب نریندر مودی جی کا اعلان کہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ تہوار کو منایا جائے۔ دوسری چیز، سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ جی، جو ہمارے سی ایم کا جو گائیڈ لائن جاری کی ہے تو اس پہ بھی ہم کو جو ہے دھیان رکھنا چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے کسی کا، دیکھیے ہم لوگ ایک مسلمان ہیں تو کسی کا دل ہم کو نہیں توڑنا ہے، بلکہ ہم لوگ دل جوڑنے والے لوگ ہیں، دل توڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے بچیے جو لوگ آگ میں جو ہے گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ اگر آپ کے بستی میں آپ کے امام صاحب نے، آپ کی مسجد کے امام نے اگر یہ کہا ہے کہ عید کی نماز 8:30 یا 9 بجے ہوگی تو آپ اس وقت پر پہنچیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ عید کی نماز کو ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ درگاہ اعلیٰ حضرت سے بھی اعلان ہے کہ جو فرمان جاری کی گئے ہیں، گائیڈ لائن جو جاری کی گئی ہے یو پی سرکار کی طرف سے، سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ جی کی طرف سے، پردھان منتری پی ایم نریندر مودی جی کی طرف سے، تو ہمیں ان تمام ہی گائیڈ لائنوں کا پالن کرنا ہے، نہ کہ ان کا النگھن نہیں کرنا ہے۔ بھئی اگر دیکھا جائے تو لاؤڈ اسپیکر اگر مسجدوں سے اترے ہیں تو مندروں سے بھی اترے ہیں، اس چیز کا ویرودھ ذرہ برابر ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بھئی اگر ہمارے اترے ہیں تو ان کے بھی اترے ہیں، اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا، نہ ہی کوئی دکھد والی بات ہے۔ رہا سوال، ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ مائک سے اگر ہم اذان پڑھیں گے تبھی ہم اذان ہوگی اور نماز ہوگی۔ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے ٹائم ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے والا انسان کبھی بھی اذان کا انتظار نہیں کرتا ہے، بلکہ جب وقت ہو جاتا ہے تو اس کو وقت دھیان دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ٹاپک پہ نہ جاتے ہوئے ہم عید کی طرف کو بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے باہر راستوں پہ ایک بھی نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کا خاص خیال ہم لوگوں کو کرنا ہے کہ مسجد کے باہر بالکل بھی ہم لوگ جمع نہ ہوں، اکٹھے نہ ہوں، کھڑے نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ جو بھی لوگ ہیں وہ مسجد کے اندر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ مسجد کے اندر جمع ہو کر کے آپ عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ مکمل طریقہ امام آپ کو بتائے گا، جو طریقہ ہو انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے آپ لوگ نماز عید الفطر ادا کریں، اور جو فرمان سرکار کی طرف سے، کیندر سرکار کی طرف سے یا پھر پردیش کی طرف سے
ہیں یا پھر پولیس والے پرشاسن کی طرف سے جو بھی فرمان ہیں ان کو ماننا چاہیے، ہم لوگ مانیں، منمانی نہ کریں، اس میں ہم لوگوں کو ماننا ہی بہتر ہے ہمارے لیے، کیونکہ پوری رمضان ہم لوگوں نے روزے رکھے ہیں، عبادت کی ہے اللہ رب العزت کی، اور اب جو ہے ہم مطلب اپنے ذہن میں کوئی بھی انتشار پیدا کر کے ہم جھگڑا بالکل پسند ہم لوگوں کو ہونا نہیں چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عید الفطر کی نماز اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالی ادا کریں بڑے ہی اطمینان سکون کے ساتھ۔ بھائی میرے یہاں تو الحمدللہ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں بالکل بہت اچھا ماحول ہے، کوئی بات نہیں، حالانکہ لاؤڈ اسپیکر یہاں بھی اترے ہیں، مندر پہ سے بھی مسجد پہ سے بھی، کوئی ذرہ برابر کسی کو دکھ نہیں ہے، سمجھے؟ اور اگر بجیں گے تو سب بجیں گے، ورنہ تو اتفاق تو ہے ہی ہم لوگوں میں، چاہے ہندو بھائی ہوں یا مسلم بھائی ہوں، سب لوگوں میں آپس میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، کوئی کسی کو کوئی دشواری نہیں ہے، کسی کا کوئی بھی پروگرام ہو تب بھی کوئی آپتی نہیں، کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اچھے طریقے سے رہیں اور انشاءاللہ تعالی اپنا کام کریں، اور عید الفطر کی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، جو بھی گائیڈ لائن ہیں، جو فرمان ہیں پرشاسن کے اور جو سرکار کے، سمجھے، سی ایم اور پی ایم جو بھی آدیش جاری کیے ہیں ان کو ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو تہوار منانا چاہیے، سیوئیاں وغیرہ خوب کھائیے انشاءاللہ تعالی، میٹھا منہ کیجیے، ایک دوسرے سے مصافحہ کیجیے، گلے ملیے، ہے نا، بس بہت خوشی کی بات ہے۔ اور عید الفطر کی نماز کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، نیت بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عید کا جب وقت ہو تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ 2 کلو 45 گرام گیہوں ہیں یا پھر اس کی قیمت اب جو بھی ریٹ بکتا ہو، 21 روپے یا 22 روپے کلو، تو لگ بھگ مان کے چلیے 22 سے اگر ہوا 44 45 46 روپے یا 50 روپے مان لیجئے فی انسان۔ 50 روپے کے حساب سے اگر گھر کے اندر 5 لوگ ہیں تو 250 روپے ہو گئے۔ آپ لوگ جو ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ اگر آپ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کے جو پورے رمضان کے جو روزے رکھے ہیں، جو پورے رمضان ہم نے نماز پڑھی ہے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی الجھی ہوئی لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ہم لوگوں کو ادا کرنا چاہیے۔ جو انسان ایسا کر دیتا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی بارگاہ میں اس کے روزے اور نماز قبول ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت قابل قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب نیت کی بات کروں میں عید الفطر کی، تو نیت میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ عید الفطر کی وہ سن لیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی ہے نا، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ہاتھ جو ہے اٹھائیے اور زیر ناف باندھ لیجیے۔ اب آپ نے زیر ناف باندھ لیے، ٹھیک ہے، 1 منٹ، زیر ناف باندھ لیجیے۔ زیر ناف باندھنے کے بعد میں آپ ثنا پڑھیں اور سبحانک اللہم و بحمدک وہ پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں کو لو تک لے جائیے، ہاتھ چھوڑ دیجیے، دوسری بار پھر ہاتھ کانوں تک لے جائیے اور چھوڑ دیجیے، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ اپنے کانوں کو لو تک لے جائیے اور ہاتھ زیر ناف باندھ لیجیے۔ امام قرأت کرے گا، قرأت سنیں، رکوع کریں، سجدہ کریں۔ 1 رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو قرأت سننے کے بعد میں رکوع سے پہلے 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی۔ جب آپ قرأت سن لیں دوسری رکعت میں، تکبیر کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، کانوں کی لو تک چھوڑ دیں، دوسری مرتبہ پھر آپ اٹھائیں کانوں کو، ہاتھوں کو کانوں کی لو تک چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ پھر اٹھائیں چھوڑ دیں، چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائیں آپ کو رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ پھر جو خطبہ ہے، خطبہ سنیے، دعا میں شریک ہوئیے۔ اس طریقے سے ہم اور آپ سب انشاءاللہ تعالی عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ لوگ جو ہے نماز ادا کریں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کریں کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کا ہم لوگوں کی وجہ سے کہیں بھی کسی کا دل نہ دکھے انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی باتیں سامنے نکل کے آ رہی ہیں کیندر سرکار کی طرف سے یا پھر سی ایم یوگی جی کی طرف سے یا نریندر مودی جی کی طرف سے، وہ باتیں صحیح ہیں، اس کا ہم لوگوں کو پالن کرنا ہے۔ جو پرشاسن اگر کچھ کہہ رہا ہے تو پرشاسن کی بات کو ہم لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ ماننا ہے اور ضرور ماننا ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ کسی بھی چیز کا النگھن نہ ہو، کسی بھی چیز کا مطلب جو ہے حدیں پار نہ ہو۔ ہم جس طریقے سے جو ہمارا مشن ہے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا، اس طریقے سے ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اچھے طریقے سے ہم سارے کام کر کے انشاءاللہ تعالی اپنے پورے مہینے کی عبادت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول کرائیں۔
ٹھیک ہے جی ہاں، بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ادا کیجئے۔ اور میں تمامی حضرات کو عید کی بہت بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں رشید اختر کی جانب سے اور سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے۔ تمامی حضرات کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کا آخری وقت یہ چل رہا ہے، رمضان کا یہ آخری وقت، آخری دن، آخری ایام تمامی حضرات کو یہ بھی مبارک ہو، اور عید الفطر کا جیسے ہی چاند نظر آئے سب سے پہلے میری جانب سے آپ تمام حضرات کو مبارک ہو۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ضروری بات اور بتاتا ہوں، یہ تو ہو گیا جب چاند نظر آ جائے تو ایک وظیفہ آیت الکرسی کا جو کہ میں نے بتایا ہوا ہے، آپ کو آیت الکرسی کا وظیفہ کرنا ہے 140 بار۔ 140 بار آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 140 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، 11 مرتبہ پھر درود شریف آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اپنے حسب منشا، حسب دستور، جو بھی آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر لیجئے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جو بھی انسان اگر اس وظیفے کو مکمل کرتا ہے انشاءاللہ تعالی کامیابی اس کے قدم چومے گی، جو چاہے گا انشاءاللہ تعالی وہ اس کو حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس میری یہی گزارش آپ لوگوں سے، اچھے طریقے سے جیسے رمضان کا مہینہ گزرا ہے اس طریقے سے عید بھی پڑھیے، انشاءاللہ تعالی کوئی تکلیف نہ اپنے آپ کو پہنچے، نہ اپنی جانب سے کسی دوسرے کو پہنچے۔ انشاءاللہ تعالی بڑے اچھے انداز میں ہم لوگ ادا کریں گے۔ تمامی حضرات کا خیر مقدم دل کی گہرائیوں کے ساتھ رمضان شریف کے اس آخری وقت میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی باخیر رہی، اگلے کسی ٹاپک پر ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔